السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خامند اور بیوی کے درمیان اگر جھگڑے شروع ہو جائیں اور گھر میں معمول سے ہٹ کر افراتفری پھیل جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا برتاؤ ہو تو کسی بھی عامل کے پاس، جادو کے گھر کے پاس جا کر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ میاں اور بیوی کے درمیان یہ اختلافات اکثر گھروں میں رہتے ہیں، لیکن بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں اور زندگی فطری انداز کے مطابق رواں دواں رہتی ہے۔ مگر کچھ عورتیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کے لیے کسی جگہ پر جا کر جادو کروانا یا جادوگروں کے پاس جانا یہ بہت ہی تباہ کن صورتحال اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور ان سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے خامدوں پر ایسا کوئی جادو کریں، ایسا کوئی عمل کریں تاکہ وہ ان سے محبت کریں، یا پھر ان کی ماں یا بہن کوئی بھی جو بیوی کے رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے یا اس کو وہ راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جب اس طرح کا گندا عمل کرتے ہیں تو اس کی اصل وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ یہ دین سے ناواقفیت ہے، بے صبری ہے اور ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ چنانچہ جادوگر عورتوں کے اس مطالبے پر خاوند کا وہ کپڑا منگواتا ہے جس سے اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم وہ کپڑا 3 دن تک اس نے پہنا ہو، پھر وہ اس کے کچھ دھاگے نکال کر اس پر دم کرتا ہے اور پھر اسے گرہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے ایک غیر آباد جگہ پر پھینک دے، یا پھر وہ کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کرتا ہے جس میں نجاست یا خون حیض کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات خواتین کو یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب اپنے خامد کو، اپنے مرد کو پلا دیں، پھر اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے خامد کے کھانے پینے کی چیزوں میں اسے ملا دے، یعنی جو اس کا ماواری کا خون ہے، حیض کا خون ہے، وہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں ملا دے۔ ایک تو یہ ہے صریحاً کفر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہو اس کو اس طرح کی غلیظ چیزوں کا استعمال کروانا یہ ویسے بھی انسانیت کے خلاف ہے اور یہ کفر ہے، تو اس سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس وقت اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ناچاکی، پھر افراتفری اور پھر طلاق تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کو درست رکھیں، خاموشی اختیار کریں، صبر کریں تو صبر کا بہت اچھا پھل ملتا ہے۔ کتنا عرصہ وہ لڑائی کرے گا، آخر ایک وقت تھک ہار کے وہ خاموش ہو جائے گا۔ تو اپنے رویے کی تبدیلی سے ہم معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں اور بے صبری کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان غلیظ قسم کے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔